سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت پرانے رہنما اور اسٹالورٹ اور سینئر ترین ان کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں. تمام معاملے پہ اپنی جماعت کا جو بلند و بانگ موقف ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بھی بہت خوش آمدید چانڈیو صاحب. اور جناب احمد اویس صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت توانا آواز, سیاسی اور لیگل دونوں اعتبار سے ہماری رہنمائی کریں گے چونکہ یو آر آلسو فارمر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. ویری وارم ویلکم سر, آپ کو بھی بہت خوش آمدید. چانڈیو صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. کتنی امید رکھی جائے یہ جو پارٹ 2 ہو رہے ہیں اسلام آباد امن مذاکرات کے, تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, سڑکیں بند کر دی گئی ہیں, کاروبار دکانیں ہر چیز پہ نقل و حرکت پہ ایک طرح کی پابندی ہے اس پورے عرصے میں. کتنی امید رکھی جائے کہ اس مرتبہ کوئی معاہدہ طے پایا جائے گا؟ آپ کے اپنے ویو میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا جو میرے سوال کا حصہ ہے وہ یہ بھی آپ فرما دیں کہ صدر زرداری صاحب اس دفعہ کتنا ان ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ جو پہلے ہوئے تھے مجھے یاد پڑتا ہے وہ غالباً ٹنڈو LIR میں اس ٹائم تھے صدر زرداری. تو اس مرتبہ کیا براہ راست ہمیں پارٹیسپیشن دکھے گی جناب صدر پاکستان کی؟ میرے خیال میں ضرور نظر آئیں گے. وہ منصب پر بیٹھے ہیں, ان کا اپنا اہم رول ہے. جہاں جہاں بھی اس ملک کو قوم کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, تو ابھی بھی اگر ضرورت پڑی تو وہ ضرور کریں گے. لیکن آپ کا سوال کا جو پہلا حصہ میں نہیں سنا, میں واضح دے رہا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا, کیا پوچھ رہے تھے؟ جی ضرور, میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آپ کی توقعات کیا ہیں کہ اس دفعہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا, کوئی کسی طرح کی اگریمنٹ طے پایا جائے گا؟ چونکہ پہلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انکنکلوسیولی ختم ہو گئے تھے مذاکرات, اور تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں. مطلب یہاں سڑکیں بند ہیں, دکانیں بند ہیں, صفائی ستھرائی اور شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ معاہدہ ہو جائے. ہم تو لوگوں کی زندگیوں میں خوش ہیں, لوگوں کے تحفظ میں خوش ہیں, لوگوں کو مارنے میں خوش ہونے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اور ایران ہمارا مسلمان ملک کی حیثیت میں بھی بھائی ہے, اور ویسے انسانی بنیادوں پر بھی. لیکن امریکہ میں جو قیادت بیٹھی ہے, جو امریکہ کے صدر ہیں, ان کی ایک بات نہیں ہے. وہ شام کو ایک بات کرتے ہیں, صبح کو دوسری بات کرتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ, یقین وہ سنجیدہ ہوں گے, لیکن انہوں نے جو ایکٹنگ بنائی ہوئی ہے وہ مزاحیہ اداکار جیسی بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ سنجیدہ ہوں گے, اور اس مزاحیہ اداکاری کے دوران ہی جو وہ فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے دنیا پہ بڑے اثرات چھوڑے ہیں. اور ان معاہدوں کے معاملات میں بھی پاکستان پہ بھی بڑے اثرات پڑیں گے. لیکن یہ پاکستان کے حکومت, افواج پاکستان کے سربراہ, ان کی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی وہ بارآور ثابت ہو رہی ہے, اور ایک معاہدے پہنچنے کی تک بھی پہنچ گئے, اور ماحول بھی بہتر بنا ہے. اور دیکھیں آپ, لبنان کی جنگ کا معاملہ ہے, وہ نہیں تھی, صرف ایران کا معاملہ چل رہا تھا, لیکن ان کی دانش مندی جو بیچ میں پڑ گئے ہیں جس میں پاکستان ہے, ان کا اپنا رول ہے, اور خود ایران والوں کا بھی. میں تو ایران والوں کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. اتنی بڑی قوت کے ساتھ وہ ٹکرا گئے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے. ان کی قیادت کو شہید کیا گیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے سربراہ مملکت کو قتل کیا جائے؟ انہوں نے ایران کے سربراہ مملکت کو قتل کیا ہے. میں تو حیران ہے کہ یہ کس قسم کی دنیا ہے جس میں ایک ملک کو سربراہ کو آپ قتل کر دیتے ہیں اور پھر بھی کوئی اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا. صرف وہی ملک احتجاج کر رہا ہے, ایران احتجاج کر رہا ہے, اور تو کوئی نہیں احتجاج کر رہا ہے. ان کے اپنے اندر سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں سر چانڈیو صاحب, جیسے مطلب ایون امریکی میڈیا ہو یا ان کے خاص طور پر جو اپنے لوگ ہیں, بلکہ یہ اس حد تک بات ہے کہ کہتے ہیں JD وینس جو نائب صدر ہیں وہ بھی خلاف تھے یہ ایران کے ساتھ جنگ میں. کیملا ہیرس نے بڑا سخت بیان دیا ہے ابھی ریسنٹلی. میں ایک عرض کر دوں, میں امریکی عوام کی بات نہیں کر رہا. امریکی عوام نے تو کمال کر دیا ہے, صرف اس موقع پر نہیں, جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے فلسطین کا اور معاملات کا, وہ رستوں پہ نکل آتے ہیں. یورپ جی اس دفعہ بھی بالکل ایسے ہی ہے, 300 الگ الگ مقامات پہ جو انہوں نے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اندھیر ہے نا. آپ ایک ملک کے سربراہ کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر بھی مہذب ہیں. کوئی مہذب نہیں ہے. وہ اپنے معاملات کو جو کرنا ہوگا کر گزریں گے, دوسرے کے معاملات پہ انسانی حقوق بھی آ جائیں گے, مہذب پناہ بھی آ جائے گا, اور خود ایک کسائی اور ظالم اور قاتل کی طرح حکومت کرتے ہیں
اور اپنے احکامات پر عمل ایک چانڈیو صاحب ایک ضروری بات پہ ضرور روشنی ڈالیے گا، ایک اگر آپ مختصراً اس کا بھی جواب فرما دیں اسی تسلسل میں، کہ ایسا تو کوئی امپریشن نہیں ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی ان تمام تر جو یہ خارجہ امور ہیں اور جو فورن پالیسی ہے ان معاملات میں آپ کو کیا آن بورڈ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ ہی آپ گورنمنٹ سے گلا کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں بالکل آن بورڈ نہیں رکھتے، کیا اس مرتبہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سب ہو رہا ہے آپ لوگ آن بورڈ ہیں؟ میں چونکہ ان معاملات میں ان فورمز پہ نہیں ہوں جہاں یہ ڈسکس ہوتا ہوگا، لیکن باہر بیٹھے بیٹھے پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت سے میں حکومتی سے معاملات میں مطمئن نہیں ہوں جس انداز سے ہونا چاہیے۔ بلاول صاحب وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ابھی بھی جتنے لوگ باہر کے وزیر خارجہ کی حیثیت کی طرح بلاول صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، اس میں حکومت کے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں۔ وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ضرورت تو محسوس ہوتی ہے سیاسی کارکن کی حیثیت میں کہ ہمارا اس میں کردار ہونا چاہیے، ہمیں الگ تلگ کر کے جو کریں گے تو وہ کوئی اتنا تو نہیں ہو۔ جی رائٹ، اچھا وہ وہی چیز ہے رانا صاحب، ابھی آپ نے سنا بہت کوئی مطمئن نہیں ہے پیپلز پارٹی آپ کے تمام تر معاملات سے، اور اس دفعہ بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ باہر کے لوگوں میں جو ہے وہ آپ وہاں پر تو بات چیت کر رہے ہیں اور آپ گفت و شنید کر رہے ہیں، لیکن یہاں اپنے اتحادیوں سے آپ کی گفت و شنید نہیں ہے۔ ابھی احمد اویس صاحب ان کی پوری جماعت آپ کے اوپر سیخ پا ہے اس بات پہ کہ آپ باہر صلح کروا رہے ہیں اور اپنے اندر آپ صلح صفائی کا آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ معاملات اور ان کے لیے بگاڑ رہے ہیں۔ ابھی بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی پرابلم آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج دنیا بھر میں جو اہمیت آج مل رہی ہے، آپ اس کا اندازہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے بی بی سی، سی این این اور دیگر جو تجزیے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کو مڈل پاور کہا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کے رول کو سراہا جا رہا ہے اور سب ریکگنائز کر رہے ہیں، تو اس سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں، اور آپ نے صدر زرداری کی بات کی، وہ صدر ہیں اس ملک کے، تو کریڈٹ سب کا یہ کریڈٹ ہے۔ جو جس بندے کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور اس کو اگر کوئی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہزاروں کی تعداد میں مجھے لوگوں نے رابطے کیے جو بیرون ملک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کوئی قطر میں تھا تو انہوں نے کہا، قطریوں نے کہا کہ یار پاکستان کا شکریہ، آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو امریکہ میں بیٹھا ہے، جو یورپ میں بیٹھا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جو مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، لوگ جا کے پاکستان کی اس ایفرٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا، اب جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ نتائج بھی اچھے آئیں گے۔ اب جو بات آ گئی کہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بات چیت کر لیں یا وہ اب اندرونی معاملات بھی، ہم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رانا صاحب مطلب آپ کے اتحادی ان کے ویوز ابھی آپ نے سن لیے ہیں چانڈیو صاحب سے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کریڈٹ پوری جو حکومت ہے یہ اس کا کریڈٹ ہے، یہ تو اس بندے کا بھی کریڈٹ ہے کہ جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور جو آج فخر